بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سا پاورفل وظیفہ ہے، کون سا صورت ہے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے اور کس وقت پڑھنا چاہیے اور کون سی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ وظیفہ لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ ہے آیت الکرسی۔ جی ہاں، وہ آیت الکرسی ہی ہے۔ جو شخص آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک عظیم اور فضیلت والی آیت الکرسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کون سی آیت قرآن میں سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آیت الکرسی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم دینے پر مبارک ہو۔ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی کہ ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، جو عرش کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری رات حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی شیطان کے لیے سخت ترین چیز ہے، اس لیے اسے پڑھا کرو۔ سامعین کرام، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ یہ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔
رات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے روزانہ پڑھیں، خصوصاً صبح شام سونے سے پہلے اور نمازوں کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ آیت الکرسی قرآن شریف کی سب سے عظیم اور طاقتور آیت ہے، جس کے بے شمار فوائد احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ محترم دوستو، سامعین کرام، یہ ایک جامع دعا اور تحفظ کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے پڑھنے سے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں گزرتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صبح شام پڑھنے سے ہر قسم کی شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جادو، نظر بد اور وسوسوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کسی قسم کی منفی توانائیوں سے بچاؤ تو ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے۔ روحانی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور روزانہ پڑھنے سے روزی میں کشادگی آتی ہے۔ کاروبار اور ملازمت میں ترقی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے۔ گھر میں آیت الکرسی لکھ کر لگا دینے سے یا پڑھنے سے چوری، آتشگی، جنات اور دیگر آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں سکون اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مختلف بیماریوں کو پانی میں دم کر کے پلایا جائے تو اس کو شفا مل جاتا ہے، اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی آیت کو عادت بنا لینے والے کے لیے موت کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ یہ آیت قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گی، اور پریشانی کے وقت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے پڑھنے کے بے حساب اجر ثواب ملتے ہیں۔ فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ توحید کا سبق دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ روزانہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد اسے ورد بنائیں، سونے سے پہلے لازمی پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ ناظرین کرام، حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی قدم یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں انسانوں کو مختلف انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جسے اپنے اوپر متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں باری تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔
قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا اور نہ ہی کوئی مطلب اس درجے کے اس کی صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائے جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زیادہ مقامات بنتے ہیں، اور اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیغام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناظرین کرام، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ بہت گنہگار ہیں، وہ کیسے نماز پڑھیں گے اور کیسے خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات شیطان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو اپنے اندر سے باہر کر کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ قرآن کریم میں بڑے سے بڑے گنہگار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہوں کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر ایک تنکے کے برابر بھی گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور وہ چاہے بڑے سے بڑے گنہگار ہی کیوں نہ ہوں۔ صرف ایک دو گناہ کرنے والے نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والوں کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ میں روایت کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یعنی بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا، اللہ رب العزت اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آیت الکرسی کو ہمیشہ اپنی نمازوں میں پڑھنے کا شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔